السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ اب آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینہ آتے ہی بہت سارے میرے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے آج ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو پھر ہم اپنے روزے کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور ہمارا روزہ خراب نہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ جان بوجھ کر کھا لینا یا پی لینا یا بیوی سے مل لینا، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ جان بوجھ کر کھا لیا یا پی لیا تو پھر ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ہے کہ وضو کر رہا تھا اور کلی کیا، کلی کرتے وقت حلق کے اندر پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ یہ عام انسان بھی جانتا ہے اور یہ باتیں مشہور بھی ہیں، لہٰذا زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت تو ہے بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ منہ کے اندر خون آیا، دانت سے خون آ گیا اور خون زیادہ ہے، تھوک سے زیادہ ہے خون، اور اس کو نگل لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نگلنے کی صورت میں روزہ ختم ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خون آیا اور خون آتے ہی اگر اس کو باہر پھینک دیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر خون آیا اور خون آنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا یا کسی طریقے سے بھی اندر نہیں لے گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون زیادہ تھا، اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ ایک اور صورت ہے کہ خون تھوڑا تھا اور تھوک زیادہ تھا اور اس کو نگل لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، چونکہ خون تھوڑا تھا اور تھوک زیادہ تھا۔ تو دیکھ لیں اس مسئلے کو تھوڑا سا کہ خون زیادہ ہو اور اس کو نگل لیں تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھی چیز ہے حیض سے یا نفاس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ ہر ایک انسان کو اور ہر ایک عورتوں کو بھی پتہ ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ جان بوجھ کر قے کرنا اور وہ قے منہ بھر کر ہو جائے۔ اگر قے منہ بھر کر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر کر کیسے پتہ لگے کہ منہ بھر کر ہے یہ یا منہ بھر سے کم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ منہ بھر کر اندازہ اس طریقے سے ہوگا کہ آپ کے منہ میں وہ قے رک نہ پائے۔ اگر وہ آپ کے منہ میں رک جاتی ہے قے تو اس کا یہ مطلب سمجھا جائے گا کہ وہ قے منہ بھر کر نہیں تھی بلکہ تھوڑی تھی، اور اگر نہیں رکتی ہے منہ میں، آپ کے منہ سے باہر ہو جاتی ہے وہ قے آپ کے اختیار کے باوجود، تو وہ منہ بھر کر کہلائے گا۔ تو اس لیے اس بارے میں زیادہ شک نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ابھی جو میں نے الٹی کی ہے یہ میرا منہ بھر کر ہے یا تھوڑا بہت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو تھوڑا شک ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ باتیں بتا دی کہ آپ کے منہ میں وہ قے ٹھہرنے نہ پائے اور وہ باہر آ جائے، تو یہ منہ بھر کر ہوگا۔ چھٹی چیز ہے کہ منہ بھر کر قے ہوئی اور اسے جان بوجھ کر نگل لیا۔ میں نے کیا کہا کہ اسے جان بوجھ کر نگل لیا۔ اگر منہ بھر کر قے ہوئی نگلا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر منہ بھر کر قے ہوئی جان بوجھ کر اسے نگل لیا تب روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف منہ بھر کر قے ہوئی یا تھوڑی قے ہوئی اور نگلا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ساتویں چیز ہے کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر انزال ہو گیا، منی نکل آئی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مان لیے کہ بیوی کا بوسہ لیا، بیوی کو کس کیا اور منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آٹھویں چیز ہے کہ ہسبینڈ کا یا وائف کا ایک دوسرے کی تھوک نگل لینا۔ اگر ہسبینڈ اپنے وائف کا تھوک نگل لے یا وائف اپنے ہسبینڈ کا تھوک نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ عام طور پر فرینچ کس کے اندر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا تھوک اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور اگر فرینچ کس میں تھوک لیا نہیں گیا اپنے اندر تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، صرف کس کیا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ نویں چیز ہے
زیر ناف ایک انسان صاف کر رہا، بال ہٹا رہا تھا، اور زیر ناف صاف کرتے کرتے شہوت ابھری اور منی نکل آئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منی نہیں نکلی، صرف بال صاف کر رہا تھا، کہیں کے بھی بال صاف کرے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن زیر ناف بال صاف کرتے ہوئے اگر منی نکل آئی تو پھر یہ اختیاری عمل کے دائرے میں آ کر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 10ویں چیز ہے ناک میں دوا ڈالنا، ناک میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 11ویں چیز ہے بیڑی یا سگریٹ وغیرہ پینا، اسموکنگ وغیرہ کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 14ویں چیز مشت زنی کرنا، یہ آپ ہینڈ پریکٹس کہہ سکتے ہیں کہ مشت زنی کرتے ہوئے اگر منی نکل آئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منی نہیں نکلی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خاص طور سے جب ہم اس مہینے میں، جب وہ مبارک مہینہ ہو اور نیکیوں کا سلسلہ چل رہا ہو، ایسے مہینوں میں اگر ہم ایسے گناہ کے کام کریں تو اللہ کی بہت بڑی لعنت ایسے انسانوں پہ برستی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں سے بچائے۔ 15ویں چیز ہے لوبان وغیرہ کے دھواں کو اپنے اندر جان بوجھ کر لے لینا۔ لوبان وغیرہ ہو یا اگربتی وغیرہ ہو، کسی بھی چیز کا دھواں ہو، جان بوجھ کر اگر ایک انسان اس کو اپنے اندر لیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 16ویں چیز ہے کنکر یا مٹی وغیرہ کا نگل لینا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا تنکا وغیرہ ہو، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 17ویں چیز ہے کہ دل کا کوئی مریض ہے اور وہ انسان زبان کے نیچے، منہ کے اندر زبان کے نیچے کوئی دوا رکھ رہا ہے، اور اس دوا کا اثر حلق کے ذریعے، تھوک کے ذریعے حلق کے اندر اتر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر تھوک کے ذریعے حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے بلکہ صرف وہ وہیں اسی دوا جہاں پہ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ مسامات کے ذریعے سے اگر اندر جا رہی ہے اس کا اثر، اندر جا رہا اس کا اثر، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شرط یہ ہے کہ دوا کا جو اثر ہے وہ تھوک کے ذریعے سے اندر جائے، تب روزہ ٹوٹے گا۔ 18ویں چیز ہے ایک انسان سحری کر رہا تھا اور اس گمان میں سحری کیا اور روزے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، اور پھر وہ کھاتا رہا یہ سمجھ کر کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو پھر سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا اور وہ کھاتا رہا، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ہوا، بعد میں اس کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اس لیے اس کا دھیان رکھ لینا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پانی وغیرہ جو ہے عین اذان کے وقت پیتے ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 5 سے 10 منٹ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے روزے کو خراب نہ کریں، 5 سے 10 منٹ پہلے پانی وغیرہ سے فارغ ہو جائے۔ 19ویں چیز ہے ایک انسان غروب آفتاب سمجھ کر افطار کر لیا، بادل وغیرہ لگے ہوئے تھے اور یہ سمجھا کہ شاید غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اور پھر وہ افطار کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ غروب تو ہوا ہی نہیں تھا اور سورج تو نکلا ہوا تھا، تو یاد رکھیں کہ پھر اس پر قضا لازم ہوگی، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 20ویں چیز ہے کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، اس بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ پہلے کے علماء کی رائے تھی۔ اب کے بہت سارے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ کان میں جو تیل یا دوا ڈالتے ہیں وہ ڈائریکٹ براہ راست معدے کے اندر یا پھر جوف دماغ میں نہیں پہنچتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ درمیانی راستہ آپ اختیار کر لیں کہ اگر شدید ضرورت ہے تو پھر آپ ڈال لیں، لیکن اگر آپ نہیں ڈالتے ہیں اور آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ پھر مغرب کے بعد دوا یا تیل ڈالیں، اس لیے کہ پھر 2 اقوال بھی ہیں، اس لیے احتیاط یہی ہے کہ نہ ڈالیں، اور اگر کوئی انسان ڈال لے تو بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ 20 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ذکر کی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، اور اگر کسی میرے بھائی یا بہن کو کوئی ڈاؤٹ ہو روزے کے مسئلے میں یا کسی اور مسئلے میں تو وہ کمنٹ باکس میں یا میرے واٹس ایپ کے ذریعے واٹس ایپ پہ میسج کر کے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جہاں تک ہوگا اس کا جواب دیا جائے گا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔